ناظرین، آج ہم آپ کو دہشت گردی کے خلاف جاری رہنے والی ایک طویل اور کٹھن جنگ کی کہانی سنانے جا رہے ہیں۔ یہ ہے کہانی آپریشن انڈیورنگ فریڈم کی۔ جس کا آغاز 2001 میں 9/11 حملوں کے بعد ہوا۔ ورلڈ ٹریڈ سینٹر اور پینٹاگون پر قیامت خیز حملوں کے بعد امریکی صدر جارج ڈبلیو بش نے دنیا بھر میں دہشت گردی کے خاتمے کا عزم کیا اور 7 اکتوبر 2001 کو افغانستان میں القاعدہ اور اس کے سرپرست طالبان کے خلاف فوجی کارروائی کا اعلان کر دیا۔ On my orders, the United States military has begun strikes against Al-Qaeda terrorist training camps and military installations of the Taliban regime in Afghanistan. The name of today's military operation is Enduring Freedom. اس روز امریکی اور برطانوی طیاروں نے افغانستان کی فضاؤں میں بمباری کا وہ سلسلہ شروع کیا جس نے طالبان حکومت کی بنیادیں ہلا کر رکھ دیں۔ آپریشن انڈیورنگ فریڈم کے تحت پہلا ہدف افغانستان میں دہشت گردوں کے ٹھکانوں کو نشانہ بنانا اور طالبان کی حکومت کا خاتمہ تھا۔ امریکہ اپنے اتحادیوں کے ساتھ مل کر ایک ایسی جنگ میں کود چکا تھا جس میں جوش بھی تھا اور انتقام کی آگ بھی، اور جسے اس نے دہشت گردی کے خلاف جنگ کا نام دیا۔ Our enemy is a radical network of terrorists. It will not end until every terrorist group of global reach has been found, stopped, and defeated. شروع کے چند ہی ہفتوں میں افغانستان کی سرزمین پر حالات تیزی سے بدلنے لگے۔ شمالی اتحاد کی مقامی افواج جنہیں امریکی فضائی اور زمینی مدد حاصل تھی، طالبان کے خلاف پیش قدمی کرتی گئیں۔ ایک طرف امریکی B-52 اور B-1 بمبار طیارے طالبان کے ٹھکانوں پر آگ برسا رہے تھے، اور دوسری طرف شمالی اتحاد کے جنگجو کابل کی طرف بڑھ رہے تھے۔ ناظرین، تصور کیجئے وہ مناظر جب ایک طرف سے فضا میں جنگی جہازوں کی گھن گرج اور بموں کے دھماکے، اور دوسری سمت سے مجاہدین شمالی اتحاد کی للکار۔ یہ سب کچھ طالبان کے حوصلے پست کر رہا تھا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ صرف چند ہفتوں میں طالبان کا کنٹرول تیزی سے ٹوٹنے لگا۔ 13 نومبر 2001 کو کابل شہر بغیر کسی بڑی مزاحمت کے طالبان کے ہاتھوں سے نکل کر شمالی اتحاد اور اس کے امریکی اتحادیوں کے قبضے میں آ چکا تھا۔ طالبان جنگجو پسپا ہو کر پیچھے ہٹ رہے تھے اور ان کی حکومت عملی طور پر گر رہی تھی۔ دسمبر 2001 کے شروع تک قندھار، جو طالبان کا گڑھ اور روحانی مرکز تھا، وہ بھی طالبان کے ہاتھ سے نکل چکا تھا اور ان کی حکومت کا خاتمہ ہو چکا تھا۔ طالبان کے اقتدار کے خاتمے کے ساتھ ہی افغانستان میں ایک نئے عہد کا آغاز ہونے کو تھا۔ حامد کرزئی کو اقوام متحدہ کی سرپرستی میں جرمنی کے شہر بون میں منعقدہ کانفرنس میں افغانستان کا عبوری رہنما منتخب کیا گیا۔ یہ وہ لمحہ تھا جب دنیا بھر نے افغانستان کے لیے امیدیں وابستہ کیں۔ ایک طویل خانہ جنگی اور طالبان کے سخت دور حکومت کے بعد افغان عوام کے لیے شاید ایک نئے دور کی کرن پھوٹ رہی تھی۔ دسمبر 2001 کے آخر میں کرزئی نے بطور سربراہ عبوری انتظامیہ حلف اٹھا لیا۔
امریکہ اور اس کے اتحادی ممالک نے وعدہ کیا کہ وہ افغانستان کی تعمیر نو میں دل کھول کر مدد کریں گے، جمہوریت اور ترقی کی راہ ہموار کی جائے گی اور دہشت گردی کے خطرے کو دوبارہ سر اٹھانے نہیں دیا جائے گا۔ We want the people of Afghanistan to know that they will not be left on their own when the conflict with the Al-Qaeda terrorists and the Taliban regime comes to an end. ناظرین، اس وقت فضا میں امید کی خوشبو تھی۔ کابل میں لڑکیوں کے اسکول دوبارہ کھلنے لگے تھے، میڈیا نسبتاً آزاد ہو رہا تھا اور ایک ایسی حکومت قائم ہوئی جسے عالمی برادری کی مکمل حمایت حاصل تھی۔ لیکن اس کہانی میں کئی موڑ آنے باقی تھے۔ طالبان قیادت اور القاعدہ کے بڑے رہنما اس جنگ کے ابتدائی جھٹکے سے تو بچ نکلے تھے۔ اسامہ بن لادن تورا بورا کے پہاڑوں میں امریکہ کے فضائی اور مقامی زمینی حملوں سے بچتے ہوئے افغانستان سے فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے۔ کہا جاتا ہے کہ دسمبر 2001 میں تورا بورا کی لڑائی میں امریکیوں نے مقامی افغان کمانڈروں پر بھروسہ کیا، جنہوں نے آخرکار بن لادن کو نکل بھاگنے کا موقع دے دیا۔ They found weapons and ammunition, but no bin Laden. اس کے نتیجے میں بن لادن اور دیگر القاعدہ کے رہنما سرحد عبور کر کے پاکستانی قبائلی علاقوں میں پناہ لینے میں کامیاب ہو گئے۔ طالبان کے امیر ملا محمد عمر اور اس کے قریبی ساتھی کوئٹہ کے قریب روپوش ہو گئے اور وہاں سے اپنی تحریک کو منظم کرنے لگے۔ ادھر مارچ 2002 میں افغانستان کے مشرقی صوبہ پکتیا میں آپریشن ایناکونڈا کے نام سے ایک بڑی کارروائی کی گئی، جس میں بقیہ طالبان اور القاعدہ جنگجوؤں کا صفایا کرنے کی کوشش ہوئی۔ اس کارروائی میں نہ صرف امریکی اور افغانی فورسز نے حصہ لیا، بلکہ آسٹریلیا، کینیڈا، جرمنی، فرانس وغیرہ کے اسپیشل فورسز دستے بھی پہلی بار افغانستان میں لڑائی کا حصہ بنے تھے۔ یعنی دنیا کے کئی ممالک اس جنگ میں عملی طور پر شریک ہو چکے تھے۔ یہ حقیقت آپریشن انڈیورنگ فریڈم کو ایک عالمی اتحاد کی جنگ کا رنگ دے رہی تھی۔ اگرچہ طالبان کا تختہ الٹ چکا تھا، مگر افغانستان میں پائیدار امن کا خواب ابھی ادھورا تھا۔ حامد کرزئی کو 2004 میں افغانستان کا باقاعدہ منتخب صدر بنایا گیا، نئی آئین سازی ہوئی اور اربوں ڈالر کی عالمی امداد کے وعدے کیے گئے۔ 2004 کے انتخابات میں افغان عوام نے بڑے جوش و خروش سے حصہ لیا اور تقریباً 80% ٹرن آؤٹ کے ساتھ کرزئی کو 5 سال کے لیے صدر منتخب کر دیا گیا۔ محترم حامد کرزئی 1295 رائے۔ یوں بظاہر افغانستان نے ایک نئے جمہوری دور کا آغاز کیا۔ عورتوں کے لیے کوٹے مقرر کر کے پارلیمان میں نشستیں دی گئیں۔ تعلیم، صحت اور ترقی کے شعبوں میں عالمی برادری نے مدد کا وعدہ کیا، مگر زمینی حقیقتیں زیادہ تلخ تھیں۔ کرزئی حکومت آغاز سے ہی بدعنوانی اور کمزور حکمرانی کے الزامات کی زد میں رہی۔ Corruption and cronyism. Corruption is the biggest enemy in Afghanistan. President Karzai to clean up the cabinet as people who are guilty of some very serious human rights violations. لاکھوں ڈالرز کی غیر ملکی امداد افغان عوام کی زندگی بدلنے کی بجائے اکثر بے اثر منصوبوں یا کرپشن کی نظر ہو رہی تھی۔ دوسری جانب امریکہ نے جلد ہی اپنی توجہ عراق کی طرف موڑ لی، جہاں 2003 میں صدر بش نے صدام حسین کے خلاف جنگ چھیڑ دی۔ افغانستان ایک بار پھر عالمی توجہ سے محروم ہونے لگا۔ تعمیر نو اور بحالی کے وعدے ادھورے رہنے لگے اور عام افغانوں کی زندگی میں خاطر خواہ بہتری نہ آ سکی۔ ناظرین، یہی وہ حالات تھے جن میں طالبان نے پھر سے سر اٹھانے کا موقع ڈھونڈ لیا۔ 2004 سے 2005 تک افغانستان میں جنگ و جدل کچھ کم تو ضرور تھا، لیکن یہ محض خاموشی تھی جو ایک نئے طوفان کا پیش خیمہ ثابت ہوئی۔ طالبان کی مزاحمت چند سال اندرون خانہ پنپتی رہی اور پھر 2005 کے بعد اچانک شدت اختیار کرنے لگی۔ طالبان جو پہلے کھلی جنگ میں شکست کھا چکے تھے، اب نئے حربے اختیار کر رہے تھے۔
عراق میں جاری بغاوت سے سبق حاصل کرتے ہوئے طالبان نے وہ طریقے اپنانا شروع کر دیے جو افغانستان میں پہلے کبھی دیکھنے کو نہیں ملے تھے، یعنی کہ خودکش حملے اور سڑک کنارے بم یعنی IED دھماکے۔ Bomb went off in the Afghan Parliament building in Kabul on Monday. جن حملوں کا یہاں کبھی تصور بھی نہ تھا وہ یکا یک معمول بنتے گئے۔ 2 deadly suicide bomb attacks left many injured. جنوری 2005 سے اگست 2006 کے دوران افغانستان میں 64 یعنی 64 خودکش حملے ہوئے، حالانکہ اس سے قبل ملک کی تاریخ میں خودکش حملوں کی روایت نہ ہونے کے برابر تھی۔ ابتدا میں ان حملوں سے نسبتاً کم جانی نقصان ہوا، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ طالبان کی مہارت اور بارودی مواد کی طاقت بڑھتی چلی گئی۔ نومبر 2007 میں شمالی شہر بغلان میں ایک وحشیانہ خودکش بم دھماکے میں کم از کم 70 افراد ہلاک ہوئے، جن میں کئی اسکول جانے والے بچے بھی شامل تھے۔ اسی طرح جولائی 2008 میں کابل میں بھارتی سفارت خانے پر ایک مہلک خودکش حملہ ہوا، جس میں 50 سے زائد افراد مارے گئے۔ The Indian embassy in Kabul was a target. The blast outside the wall of the embassy rocked the Afghan capital. اس واقعے کے بعد افغان حکومت نے کھلے عام پاکستان کی خفیہ ایجنسی ISI پر اس حملے میں ملوث ہونے کا الزام لگایا۔ The explosion, but evidence beyond that would unfortunately indicate a hand like that. And yes, I did raise this with Excellency the Prime Minister of Pakistan. جسے پاکستان نے سختی سے رد کیا۔ Pakistan is not the epicenter of terrorism. I want you to please understand that, and no one should ever think that they can take advantage by unleashing a smear campaign against Pakistan. یہ الزام پہلی مرتبہ نہیں تھا۔ افغان حکام اور بعض امریکی اہلکار عرصے سے کہتے آئے تھے کہ پاکستان کے قبائلی علاقوں میں طالبان کو محفوظ پناہیں میسر ہیں اور بعض عناصر خفیہ طور پر ان کی معاونت کر رہے ہیں۔ طالبان کے دوبارہ سر اٹھانے کے ساتھ ہی افغانستان کے عوام میں غیر ملکی افواج اور مغربی ممالک کے خلاف غم و غصہ بھی بڑھنے لگا۔ وجہ صرف طالبان کے حملے ہی نہیں بلکہ تعمیر نو کا سست عمل بھی تھا۔ امریکی قید خانوں میں قیدیوں کے ساتھ ناروا سلوک کی کہانیاں بھی ان تک پہنچ رہی تھیں، جبکہ افغان حکومت میں پھیلی بدعنوانی اور سب سے بڑھ کر عام شہریوں کی ہلاکتیں تھیں، جو اتحادی افواج کی بمباری یا چھاپوں کے دوران ہوئی تھیں۔ We have some other information that leads us to distinctly different conclusions about the cause of those civilian casualties. مئی 2006 میں کابل میں ایک امریکی فوجی ٹرک کے حادثے سے کئی افغان شہری کچل کر جاں بحق ہوئے تو کابل شہر میں امریکی مخالف فسادات پھوٹ پڑے۔ یہ جنگ شروع ہونے کے بعد کابل میں عوامی غم و غصے کا سب سے شدید اظہار تھا۔ طالبان نے بھی ان واقعات کو اپنے پروپیگنڈے کے لیے استعمال کیا اور دعویٰ کیا کہ غیر ملکی فوجی افغانستان پر قابض ہو کر اسلامی روایات کی بے حرمتی کر رہے ہیں۔ ایسے ماحول میں 2006 میں جنگ کی کمان باضابطہ طور پر نیٹو افواج کے سپرد کی گئی اور کہا گیا کہ اب امریکی کردار کچھ پس منظر میں رہے گا، لیکن حقیقت یہ تھی کہ میدان جنگ میں سب سے زیادہ جانی نقصان اب بھی امریکیوں اور برطانیوں کا ہو رہا تھا۔ 2010 تک 1000 سے زائد امریکی فوجی اور برطانیہ کے تقریباً 300 فوجی افغانستان میں مارے جا چکے تھے۔ کینیڈا، جرمنی اور اٹلی سمیت درجنوں ممالک کے فوجی بھی اس جنگ میں اپنی جانیں گنوا بیٹھے تھے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ مغربی ملکوں کی عوام میں یہ جنگ غیر مقبول ہوتی گئی اور سیاسی دباؤ بڑھنے لگا کہ ہمارے فوجیوں کو واپس لایا جائے۔ دوسری جانب پاکستان، جو اس جنگ میں امریکہ کا کلیدی اتحادی بن کر سامنے آیا تھا، خود بدترین حالات سے گزرنے لگا۔ ناظرین، شاید آپ کو یاد ہو کہ 9/11 کے فوری بعد امریکہ کی طرف سے یہ کہا گیا کہ either you are with us or against us. You are with us, or you're with the terrorists. پاکستان کے پاس اس وقت صرف 2 ہی راستے تھے اور پاکستان نے جو راستہ اختیار کیا آپ سب بخوبی جانتے ہیں۔ اس نازک موڑ پر اس وقت کے صدر پرویز مشرف نے طالبان کی حمایت چھوڑ کر امریکہ کا ساتھ دینے کا فیصلہ کیا۔ یوں پاکستان نے خود کو دہشت گردی کے خلاف عالمی جنگ کا اتحادی بنا لیا۔ The carnage in New York and Washington, Pakistan has been extending cooperation to international efforts to combat terrorism in the past and will continue to do so in the future. ابتدا میں پاکستان نے امریکہ کو لاجسٹک سہولیات، فضائی حدود
اور فوجی اڈوں تک رسائی فراہم کی۔ اس تعاون کے نتیجے میں پاکستان کو امداد بھی ملی اور تعریفی کلمات بھی، مگر پردے کے پیچھے ایک اور کہانی چل رہی تھی۔ جب افغانستان میں طالبان حکومت گری تو القاعدہ اور طالبان کے سینکڑوں جنگجو سرحد پار کر کے پاکستان کے قبائلی علاقہ جات جیسے کہ فاٹا میں روپوش ہو گئے۔ پاکستان نے 2004 میں جنوبی وزیرستان میں دہشت گردوں کے خلاف اپنا پہلا بڑا فوجی آپریشن شروع کیا۔ یہ آپریشن القاعدہ کے عرب ازبک جنگجوؤں کی سرکوبی کے لیے تھا اور پاکستان نے کئی اہم القاعدہ کمانڈروں کو گرفتار یا ہلاک کرنے میں کامیابی حاصل کر لی۔ مگر سچ یہ ہے کہ شروع میں پاکستانی حکمت عملی میں ایک فرق موجود تھا۔ پاکستانی فوج نے افغان طالبان کو چھیڑنے سے گریز کیا کیونکہ سرکاری موقف تھا کہ طالبان نے 9/11 نہیں کرایا، لہٰذا ہمارا ہدف صرف غیر ملکی دہشت گرد تھے۔ اس پالیسی کے سبب طالبان کو پاکستان کے سرحدی علاقوں میں نسبتاً سکون مل گیا اور انہوں نے وہاں سے اپنی مزاحمت کو منظم کرنا شروع کر دیا۔ پھر آتا ہے 2007 میں اسلام آباد کی لال مسجد کے بحران اور فوجی آپریشن کے بعد حالات اور بگڑنے لگے۔ اس آپریشن کے رد عمل میں پاکستان کے اندر ایک نئی خون ریز تحریک نے جنم لیا جسے تحریک طالبان پاکستان یعنی TTP کہتے ہیں۔ TTP نے پاکستانی ریاست کے خلاف اعلان جنگ کر دیا۔ 2007 کے بعد خودکش حملوں اور بم دھماکوں کا ایسا سلسلہ شروع ہوا کہ پورا پاکستان لرز اٹھا۔ آپ یاد کریں گے کہ 2007 سے 2009 کے دوران اسلام آباد، لاہور، پشاور، کوئٹہ اور کراچی سمیت کوئی شہر ایسا نہیں تھا جو ان بم دھماکوں سے محفوظ رہا ہو۔ بازاروں، مساجد، فوجی ہیڈ کوارٹرز، حتیٰ کہ کھیل کے میدان بھی دہشت گردوں کا نشانہ بنے۔ اکتوبر 2009 میں اسلام آباد کے عالمی شہرت یافتہ میریٹ ہوٹل کو خودکش ٹرک بم سے اڑا دیا گیا، جس سے درجنوں جانیں گئیں اور دنیا نے دیکھا کہ پاکستان خود کس آگ میں جل رہا ہے۔ پاکستانی فوج نے سوات، باجوڑ، جنوبی وزیرستان، خیبر اور اورکزئی وغیرہ میں ایک کے بعد ایک بڑے آپریشن کیے، جیسا کہ آپریشن راہ نجات اور راہ راست وغیرہ، تاکہ اس شورش کو کچلا جا سکے۔ 2014 میں شمالی وزیرستان میں آپریشن ضرب عضب شروع کیا گیا۔ جس نے بہت سے دہشت گرد ٹھکانوں کا خاتمہ کیا، لیکن ان تمام کوششوں کی بھاری قیمت ادا کرنا پڑی۔ اندازہ ہے کہ 2001 سے لے کر اب تک پاکستان میں دہشت گردی اور انتہا پسندی کے خلاف جنگ کے نتیجے میں تقریباً 60 سے 70 ہزار افراد اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں۔ ان میں عام شہری بھی ہیں اور فوجی جوان بھی۔ خود پاکستانی فوج کے سینکڑوں افسر اور سپاہی شہید ہوئے۔ پاکستان کی معیشت کو اربوں ڈالر کا نقصان اٹھانا پڑا۔ ہزاروں خاندان بے گھر ہوئے اور قبائلی علاقوں کا معاشرتی ڈھانچہ تہس نہس ہو گیا۔ پاکستان اور امریکہ کا ساتھ بھی اس دوران اونچ نیچ کا شکار رہا۔ ایک طرف امریکہ پاکستان کو دہشت گردی کے خلاف افغانستان میں طالبان کو نظر چشم فراہم کر رہی ہے۔ 2010 میں آنے والی ویکی لیکس رپورٹس نے اس بحث کو اور ہوا دی جب خفیہ امریکی دستاویزات میں انکشاف ہوا کہ پاکستانی خفیہ ادارے طالبان کے ساتھ روابط میں ہیں، باوجود اس کے کہ امریکہ پاکستان کو امداد دیتا رہا۔ پاکستانی حکام نے ان الزامات کی تردید کی، لیکن دونوں ملکوں کے درمیان بے اعتمادی بڑھنے لگی۔ 2004 سے قبائلی علاقے میں امریکی ڈرون حملوں نے بھی صورتحال کو پیچیدہ بنایا تھا۔ ابتدائی ڈرون حملے صدر مشرف کے دور میں خفیہ طور پر شروع ہوئے اور پھر اوباما کے دور میں اس میں تیزی آ گئی۔ ان حملوں کا ہدف وہ القاعدہ اور طالبان رہنما تھے جو پاکستان کی سرزمین میں چھپے ہوئے تھے۔ مثال کے طور پر اگست 2009 میں ایک امریکی ڈرون حملے میں تحریک طالبان پاکستان کے سربراہ بیت اللہ محسود کو وزیرستان میں ہلاک کر دیا گیا۔ ڈرون حملوں سے کئی خطرناک دہشت گرد مارے گئے، لیکن ساتھ ہی معصوم شہری بھی زد میں آئے اور پاکستانی عوام میں شدید غم و غصہ پھیلا۔ پاکستان نے سرکاری طور پر ہر ڈرون حملے پر احتجاج کیا اور اسے اپنی خود مختاری کے خلاف ورزی قرار دیا، مگر حقیقت یہ ہے کہ نجی طور پر کچھ حد تک ان حملوں کو درپردہ برداشت بھی کیا جاتا رہا۔
امریکی حکام کے مطابق پاکستانی قیادت نے نجی محفلوں میں ڈرون حملوں سے صرف نظر کرنے کا اندیا دیا تھا جب تک کہ ان میں شہری ہلاکتیں کم رہیں۔ بہرحال ڈرون حملے پاکستان اور امریکہ کے تعلقات میں کشیدگی کا باعث بنتے رہے اور پاکستانی عوام کی بڑی تعداد نے انہیں امریکی جارحیت سے تشبیہ دی۔ اپریل 2011 میں ایک ڈرون حملے میں قبائلی جرگے کے کئی بے گناہ افراد کی ہلاکت پر پاکستان نے سخت رد عمل دیا اور کچھ عرصے کے لیے نیٹو سپلائی لائن بند کر دی۔ We were assured that RSF NATO would strictly abide by its mandate and not infringe upon Pakistan's sovereignty. The commander of the International Security Assistance Force has stated that he is personally paying the highest attention to this matter. اور پھر مئی 2011 کا واقعہ پیش آیا جس نے پاک امریکہ تعلقات کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا۔ امریکہ نے ایبٹ آباد میں دنیا کے سب سے مطلوب دہشت گرد اسامہ بن لادن کی موجودگی کا سراغ لگایا اور ایک خفیہ آپریشن میں اسے ہلاک کر دیا۔ Navy SEALs who killed Osama bin Laden revealed never before. I can report to the American people and to the world that the United States has conducted an operation that killed Osama bin Laden, the leader of Al-Qaeda. The assault involved 4 choppers, about 24 commandos, and they were in and out within 40 minutes. امریکی اسپیشل فورسز نے پاکستان کو بغیر بتائے یہ کارروائی کی۔ بن لادن کا پاکستان میں ملنا پاکستان کے لیے سفارتی لحاظ سے ایک زلزلے سے کم نہیں تھا۔ This is where Osama bin Laden lived for 6 years. Osama bin Laden is dead. All remember when Osama bin Laden was killed. دنیا بھر میں سوال اٹھا کہ آیا پاکستانی اداروں کو اس کی خبر تھی یا نہیں۔ امریکہ نے اس کامیابی کو دہشت گردی کے خلاف جنگ کا اہم ترین سنگ میل قرار دیا۔ وہیں پاکستان کو اپنے اندر اور باہر سخت تنقید کا سامنا کرنا پڑا کہ آخر بن لادن سالہ سال تک پاکستانی سرزمین میں کیسے چھپا رہا۔ اس واقعے کے بعد کچھ عرصہ دونوں ملکوں کے تعلقات انتہائی کشیدہ رہے، حتیٰ کہ امریکہ نے پاکستان کی فوجی امداد بھی عارضی طور پر معطل کر دی تھی، مگر جلد ہی دونوں جانب کو احساس ہوا کہ باہمی تعاون کے بغیر آگے بڑھنا ممکن نہیں ہے۔ پاکستان ابھی بھی افغانستان سے نکلنے والی امریکی افواج کی سپلائی لائن کا ذمہ دار تھا اور خطے میں استحکام کے لیے امریکہ کو پاکستان درکار تھا۔ یوں اتار چڑھاؤ کے باوجود پاکستان اس پوری جنگ میں ایک کلیدی کھلاڑی رہا، کبھی مخلص اتحادی کے روپ میں، کبھی مشکوک دوست کے طور پر اور کبھی خود اپنے گھر میں لگی آگ کو بجھانے میں مصروف ایک قوم کے طور پر۔ نقطہ کے ناظرین، اب واپس چلتے ہیں افغانستان کی سرزمین پر، جہاں 2009 تک جنگ ایک نئے مرحلے میں داخل ہو چکی تھی۔ امریکہ میں صدر باراک اوباما برسر اقتدار آئے تو ان کا کہنا تھا کہ عراق کی جنگ نے اصل توجہ ہٹا دی ہے، اب افغانستان پر پوری توجہ دی جائے گی۔ اوباما نے صدر بنتے ہی افغانستان میں ایک نئی حکمت عملی اپنائی جسے عرف عام میں سرج یعنی بڑی تعداد میں فوجی بھیج کر شدت سے حملہ کرنا کہا جاتا ہے۔ Afghanistan. President Obama has called it unnecessary war. All right, we're good. فروری 2009 میں اوباما نے 17,000 اضافی امریکی فوج افغانستان بھیجنے کی منظوری دے دی اور پھر سال کے آخر تک مزید 30,000 فوجی افغانستان پہنچا دیے گئے۔ دو 2010 کے موسم گرما تک افغانستان میں 1 لاکھ کے لگ بھگ امریکی فوجی اور 50,000 کے قریب نیٹو کے دیگر فوجی تعینات ہو چکے تھے۔ اس بے مثال فوجی اجتماع کا مقصد طالبان کی کمر توڑنا تھا۔ افغانستان کے جنوب میں صوبہ ہلمند کے علاقے مارجا میں فروری 2010 میں اتحادی افواج نے بھرپور حملہ کر کے طالبان کا صفایا کیا اور وہاں حکومت کی رٹ بحال کی۔ اس کے بعد قندھار میں بھی ایک بڑی کارروائی کی تیاری ہوئی۔ بظاہر ایسا لگا کہ طالبان دباؤ میں آ گئے ہیں، لیکن عسکری کامیابیوں کے ساتھ ساتھ افغان حکومت کی کمزوریاں پھر نمایاں ہونے لگیں۔ 2009 کے افغان صدارتی انتخابات بدعنوانی اور دھاندلی کے الزامات کی زد میں رہے، اگرچہ ان کے نتیجے میں کرزئی دوبارہ صدر بن گئے،
ओबामा इंतजामिया करजई हुकूमत पर करप्शन खत्म करने और हुक्मरानी बेहतर करने के लिए दबाव भी डालती रही। मार्च 2010 में सदर बाराक ओबामा अचानक काबुल आए और करजई को दो टोक पैगाम दिया कि अपनी हुकूमत में इस्लाहात लाएं। करजई इस दबाव में सीख पा भी हुए और एक बार तो ये कह दिया कि अगर बैरूनी मुदाखलत बंद ना हुई तो मैं खुद तालिबान में शामिल हो जाऊंगा। जाहिर है ये बयान अलामती था, मगर इसने वाशिंगटन में हलचल मचा दी। करजई और अमरीकी हुकाम के ताल्लुकात इन दिनों सर्द मोहरी का शिकार थे, तहम बादज़ा मामलात संभाल लिए गए। I am very comfortable with strong efforts that President Karzai has made thus far, and I think that we both agree that we're going to have to make more efforts in the future. 2010 में मैदान जंग से एक हैरानकुन खबर ये आई कि जनरल स्टैनली मैकक्रिस्टल, जिन्हें ओबामा ने अफगानिस्तान में फौज का कमांडर बनाकर भेजा था, अपने एक मुतनाज़े इंटरव्यू की वजह से ओहदे से हटा दिए गए। इनकी जगह जनरल डेविड पेट्रियास ने कमान संभाल ली। इन तब्दीलियों के बावजूद ओबामा की पॉलिसी जूं की तू रही। तालिबान को दबाव में लाकर मुज़ाकरात पर मजबूर करना और साथ ही साथ अफगान सिक्योरिटी फोर्सेस को इस काबिल बनाना कि वो मुस्तकबिल में खुद अपना मुल्क संभाल सकें। इसी दौरान पसे पर्दा मुफाहमती कोशिशें भी शुरू हो चुकी थीं। 2011 के शुरू में ये खबर सामने आई कि अमरीकी हुकाम ने कतर में तालिबान के नुमाइंदों से इब्तदाई राब्ते कायम किए हैं। खुद अमरीकी वज़ीर दिफा रॉबर्ट गेट्स ने 2011 के वस्त में तस्लीम किया कि तालिबान के साथ मुफाहमती बातचीत के इब्तदाई मराहिल जारी हैं, मगर तालिबान की आला क़यादत अभी भी लड़ाई पर ही आमादा दिखाई देती थी। सितंबर 2011 में काबुल में अमन मुज़ाकरात के लिए कोशिशें करने वाले साबिक अफगान सदर बुरहानुद्दीन रब्बानी को एक खुदकुश हमले में कत्ल कर दिया गया। इस सानहे से मुफाहमत की उम्मीदों को बड़ा धचका लगा। इसके बावजूद अमेरिका ने यह फैसला कर लिया था कि इस लामहदूद जंग को अब अंजाम तक पहुंचाना चाहिए। जून 2011 में सदर ओबामा ने ऐलान किया कि अमेरिका अपने फौजियों की बतदरीज वापसी का आगाज करेगा और 2014 तक जंगी मिशन खत्म कर दिया जाएगा। America's combat mission will be over by the end of this year. Starting next year, Afghans will be fully responsible for securing their country. उन्होंने कहा कि 10 साला जंग में अमेरिका ने अपने अहदाफ काफी हद तक हासिल कर लिए हैं। अलकायदा का नेटवर्क तोड़ दिया गया है। उसामा बिन लादेन और कई दूसरे रहनुमा मारे जा चुके हैं। अब वक्त है कि अफगानों को अपना मुस्तकबिल खुद संभालने दिया जाए। Dismantling Al-Qaeda, breaking the Taliban's momentum, and training Afghan forces so that they can take the lead and our troops can come home. इस ऐलान के फौरन बाद अमेरिका के अहम इत्तेहादी ममालिक ने भी वापसी की टाइमलाइंस देना शुरू कर दी। फ्रांस के सदर निकोला सार्कोजी ने कहा कि वो भी 4000 फौजी वापस बुलाएंगे। Avec le président Obama, nous faisons la même analyse. Along with Obama, we come to the same conclusions. Le transfert des responsabilités. The transfer of responsibilities to the Afghans is going well. Nous avons donc décidé. So we've decided as a consequence to withdraw a number of our soldiers. 2012 आते आते जंग अपने इख्तितामी बाब की तरफ बढ़ रही थी, मगर हालात अभी भी संगीन थे। इसी साल के शुरू में चंद ऐसे वाक़यात पेश आए जिन्होंने अफगान अवाम और हुकूमत को शदीद मुश्तिल कर दिया। फिर जनवरी 2012 में एक वीडियो मंजर आम पर आती है जिसमें कुछ अमरीकी मेरीन फौजियों को अफगान जंगजुओं की लाशों पर पेशाब करते दिखाया गया था। ये इंतहाई तौहीन अमेज मनाजिर थे जिन्होंने अफगानियों के जज्बात को ठेस पहुंचा दी। यहाँ तक कि अमरीकी हुकाम को मुआफ़ी भी मांगना पड़ी। Any acts which treat the dead, enemy or friendly, with disrespect are utterly unacceptable. Absolutely inconsistent with American values, with the standards of behavior. फिर फरवरी 2012 में बगराम के अमरीकी अड्डे पर कुरान मजीद के नुस्खों की बेहुरमती की गई और कुरानी नुस्खों को जलाया गया, जिसके खिलाफ अफगानिस्तान भर में हंगामे फूट पड़े। इस वाक़े ने जलती पर तेल का काम किया और जगह जगह मुजाहिरे शुरू हो गए। I assure you, I promise you, this was not intentional in any way, and I offer my sincere apologies for any offense this may have caused. ऐसे में मार्च 2012 में एक और वाक़या पेश आया जब एक अमरीकी फौजी ने कंधार के ज़िला पंजवाई में रात के वक्त अपने अड्डे से निकलकर आसपास के देहात में घुसकर नहित्ते लोगों पर गोलियां बरसा दी, जिससे 16 से ज़ायद अफगान शहरी, जिनमें औरतें और बच्चे भी शामिल थे,
इंतहाई सफाकी से कत्ल कर दिए गए। US soldier killed at least 16 civilians in a nighttime shooting spree. Methodically killing 16 civilians, 9 of them children. The investigation is ongoing, which will include a United States service member has been detained. Killing of innocent civilians is outrageous and it's unacceptable. It's not who we are as a country. It does not represent our military. इस अंदोहनाक कत्लेआम ने अफगान अवाम के जख्मों पर नमक छिड़क दिया। पूरे अफगानिस्तान में अमेरिका मुखालिफ मुजाहिरे शिद्दत इख्तियार कर गए और सदर करज़ई ने सख्त अल्फाज में मजम्मत करते हुए कातिल को करार वाकई सजा देने का मुतालबा किया। इन वाक़यात के नतीजे में तालिबान ने भी कतर में अमेरिका के साथ होने वाले इब्तदाई मुज़ाकरात मुअत्तल करने का ऐलान कर दिया कि जब तक गैर मुल्की फौजी हमारी सरजमीन पर रहेंगे बातचीत बेकार है। 2012 में एक और खतरनाक रुझान सामने आया जिसे अंदरूनी हमले या सब्ज पर नीले पर हमला कहा गया, यानी ग्रीन ऑन ब्लू अटैक्स। Well, this shooting is being considered a green on blue attack. Green on blue attack. So-called green on blue insider attacks. Green on blue attack in Afghanistan kills US general. यानी अफगान फौज या पुलिस के एहलकार जिन्हें तरबियत दी जा रही थी, उन्हीं में से बाज ने अपने ही नेटो तरबियतकारों पर हथियार तान लिए। इन हमलों में कई गैर मुल्की फौजी मारे गए और इत्तेहादियों के दिलों में बदएतमादी पैदा हो गई। इसके नतीजे में नेटो ने अफगान एहलकारों की छांटी और निगरानी सख्त की और कुछ अरसे को तरबियती प्रोग्राम भी मुअत्तल कर दिया। ये वाक़यात जाहिर करते थे कि तालिबान ने नफसियाती तौर पर किस तरह सरायत कर ली थी कि अफगान फोर्सेस में भी बाज़ शिद्दत पसंद हमदर्द घुस आए थे। इन तमाम चैलेंजेस के बावजूद 2012 में अफगानिस्तान और अमेरिका के दरमियान चंद अहम मुआहिदे भी हुए ताकि मुस्तकबिल का लाहे अमल तय हो सके। मार्च 2012 में एक मुआहिदे के तहत तमाम अफगान कैदी जो अमेरिकी फौज की तहवील में थे 6 माह में अफगान हुकूमत के हवाले करने पर इत्तफाक हुआ। फिर अप्रैल 2012 में एक और मुआहिदा हुआ जिसमें यह तय पाया कि तालिबान रहनुमाओं के खिलाफ रात के वक्त किए जाने वाले छापों की क़यादत अफगान फोर्सेस करेंगी और अमेरिकी स्पेशल फोर्सेस सिर्फ मुआवनत करेंगी। ये फैसला इसलिए किया गया कि रात के छापों यानी नाइट रेड्स को करज़ई और अफगान अवाम अपनी खुद मुख्तारी के खिलाफ समझते थे और इन कार्रवाइयों से घरों की हुर्मत पामाल होने पर अवाम में गमो गुस्सा पाया जाता था। जब ये मामला तय पा गए तो मई 2012 में काबुल में एक तारीखी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप मुआहिदे पर दस्तखत कर दिए गए, जिसने 2014 के बाद के लिए अमेरिका अफगानिस्तान के ताल्लुकात का एक फ्रेमवर्क दे दिया। इसमें अमेरिका ने वादा किया कि 2014 में जंगी मिशन खत्म होने के बाद भी वो अफगानिस्तान हुकूमत की मुआशी और फौजी इमदाद जारी रखेगा और ज़रूरत पड़ी तो तरबियत और मुआवनत के लिए कुछ फौजी दस्ते भी मुल्क में रह सकते हैं। Special operations will continue to be conducted with full respect for Afghan law and the Afghan Constitution. अगरचा अफगान अवाम की अक्सरियत गैर मुल्की अफवाज की मौजूदगी से खुश नहीं थी, लेकिन पैराडॉक्स ये था कि बहुत से अफगान ये भी खौफ रखते थे कि अगर सारे गैर मुल्की यकदम निकल गए तो मुल्क खाना जंगी और इंतशार का शिकार हो सकता है। अब हम 2014 पर आते हैं, जो इस जंग में एक अहम संगे मील था। इस साल अफगानिस्तान में करज़ई के बाद नए सदर के इंतखाबात के लिए वोट डाले गए। इंतखाबात में धांधली के इल्ज़ामात पर तनाज़ा खड़ा हुआ और वोटों की दोबारा गिनती हुई जो कई महीने तक चलती रही। आखिरकार अमरीकी वज़ीर ख़ारजा जॉन कैरी की मुदाखलत से एक मुसालहती फार्मूला निकाला गया जिसके तहत अशरफ गनी सदर और उनके हरीफ अब्दुल्ला चीफ एग्जेक्टिव यानी अमलन वज़ीर आज़म बन गए। यूं एक कौमी वहदत की हुकूमत बनी। सितंबर 2014 में अशरफ गनी ने सदर का हलफ उठाते ही पहला काम ये किया कि 2 कौमी सिक्योरिटी मुआहिदे यानी बायलेटरल सिक्योरिटी एग्रीमेंट पर दस्तखत कर दिए। ये वो मुआहिदा था जिसे सदर करज़ई अपनी आखिरी मुद्दत में अमरीकियों से नाराज़गी के बायस टाल रहे थे। None of Afghanistan's neighbors must find themselves in danger because of this agreement. This agreement is only for Afghanistan's security and the prosperity of Afghanistan, and for defending against the dangers from organizations threatening us and the world. इस मुआहिदे के तहत ये तय हुआ कि 2014 के बाद महदूद तादाद में अमरीकी और नेटो फौजी अफगानिस्तान में रहकर तरबियत और मुशावरत का काम जारी रखेंगे, जबकि बाकायदा जंगी मिशन ख़त्म हो जाएगा। और फिर 28 दिसंबर 2014 को काबुल में
ایک رسمی تقریب میں نیٹو نے افغانستان میں اپنے جنگی مشن کے خاتمے کا اعلان کر دیا۔ Today, NATO completes its combat mission to continue to train, advise and assist the NSF and Afghan security institutions. آپریشن انڈیورنگ فریڈم کا باب بند ہوا اور اگلے ہی دن جنوری 2015 سے نئے مشن آپریشن فریڈم سینٹینل اور نیٹو کے ریزالٹ سپورٹ مشن کے نام سے صرف معاونت اور تربیت کی ذمہ داری شروع ہوئی۔ قریباً 13,000 غیر ملکی فوجی جن میں زیادہ تر امریکی تھے افغانستان میں رک گئے تاکہ افغان فورسز کو سنبھال سکیں۔ افغانستان کی اپنی فوج اور پولیس اب ملک کی سلامتی کی پوری ذمہ دار تھی اور عملاً 13 سالہ جنگ کا بوجھ ان کے کندھوں پر آ چکا تھا۔ ناظرین، 2015 سے 2021 کا عرصہ اس کہانی کا آخری مگر انتہائی ڈرامائی چیپٹر تھا۔ بظاہر جنگ ختم ہو چکی تھی مگر حقیقت میں تشدد کا سلسلہ جاری تھا۔ طالبان نے جن علاقوں پر پہلے سے قبضہ یا اثر و رسوخ بنایا ہوا تھا وہاں سے افغان سیکیورٹی فورسز پر حملے اور گھیراؤ جاری رکھا۔ صوبہ ہلمند، قندوز، ارزگان، فراح اور دیگر کئی علاقوں میں شدید جھڑپیں ہوتی رہیں۔ افغان فوج اور پولیس نے بے پناہ قربانیاں دیں۔ ان کے ہزاروں جوان ان سالوں میں اپنے وطن کے دفاع میں شہید ہوئے۔ امریکہ نے کابل اور چند بڑے شہروں میں حکومت کو سہارا دینے کے لیے فضائی مدد اور اسپیشل فورسز کے محدود آپریشن جاری رکھے۔ ڈرون حملے بھی مخصوص اہداف پر ہوتے رہے۔ اس دوران 2015 کے آس پاس افغانستان میں داعش یعنی ISIS، اسلامک اسٹیٹ آف عراق اینڈ سیریا یا جس کو اسلامک اسٹیٹ آف خراسان بھی کہا جاتا تھا، ایک نئی اور وحشیانہ تنظیم نے بھی قدم جمانا شروع کر دیے، جس نے طالبان اور سرکاری فورسز دونوں سے لڑائیاں کی اور عام شہریوں کو بھی نشانہ بنایا۔ یوں افغان عوام کے لیے جنگ کے خاتمے کی بجائے ایک اور محاذ کھل گیا۔ بین الاقوامی سطح پر 2018 کے بعد حالات نے پلٹا کھایا۔ امریکہ میں صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے فیصلہ کیا کہ طالبان سے سیدھی بات چیت کر کے جنگ ختم کی جائے۔ قطر کے شہر دوحہ میں طالبان کے سیاسی دفتر سے امریکی ایلچیوں نے مذاکرات کا آغاز کر دیا۔ اس دوران طالبان نے بھی محسوس کیا کہ وہ عسکری طور پر پورے ملک پر قبضہ تو شاید نہیں کر سکتے، لیکن غیر ملکی افواج کو تھکا کر نکلنے پر مجبور ضرور کر سکتے ہیں۔ کئی مہینوں کی بات چیت کے بعد فروری 2020 میں امریکہ اور طالبان کے درمیان ایک تاریخی امن معاہدہ طے پایا۔ We believe that the Afghan people are ready to chart their own course forward. The U.S. and the Taliban signed an historic peace deal in Qatar. Over a year of tense negotiations, we now have a deal that will reduce the current number of U.S. troops in Afghanistan. With the stroke of a pen, a new chapter may have opened for Afghanistan. اس دوحہ معاہدے کے اہم نکات یہ تھے کہ امریکہ 14 ماہ کے اندر اپنے تمام فوجی افغانستان سے نکال لے گا اور بدلے میں طالبان یقین دلائیں گے کہ افغانستان کی سرزمین آئندہ کبھی بھی امریکہ یا اس کے اتحادیوں کے خلاف استعمال نہیں ہوگی۔ We're committed to this agreement. To enforce it, we want a positive relationship with all. They will be doing what they say they're going to be doing. They will be killing terrorists. اس معاہدے میں طالبان نے افغان حکومت سے مذاکرات کا وعدہ بھی کیا، مگر افسوس کہ خود افغان حکومت ان مذاکرات کا حصہ نہیں تھی۔ اشرف غنی کی حکومت کو اس معاہدے پر اعتراض تھا کیونکہ اس میں طالبان کے حق میں کافی باتیں تھیں، جبکہ حکومت افغانستان کو ایک طرف رکھ دیا گیا تھا۔ بہرحال معاہدہ ہو گیا اور مئی 2020 سے مرحلہ وار غیر ملکی افواج کی واپسی بھی شروع کر دی گئی۔ ادھر طالبان نے امریکیوں پر حملے روک دیے، اگرچہ افغان فوجیوں کے خلاف ان کی لڑائی جاری تھی۔ 2021 آتے آتے یہ واضح ہو چکا تھا کہ تاریخ کا رخ مڑنے والا ہے۔ امریکہ میں بھی اب صدر جو بائیڈن تھے جنہوں نے اقتدار سنبھالتے ہی اندیا دیا کہ وہ افغانستان سے فوجی انخلا مکمل کر لیں گے، لیکن چند ماہ کی تاخیر سے انہوں نے ستمبر 2011 9/11 کی 20ویں برسی تک انخلا مکمل کرنے کا اعلان کیا۔ The United States ended 20 years of war in Afghanistan, the longest war in American history. We completed one of the biggest airlifts in history, with more than 120,000 people evacuated to safety. جب یہ اعلان ہوا تو طالبان نے اپنے حملوں کی شدت اور علاقے فتح کرنے کی مہم میں تیزی لانا شروع کر دی۔
जून जुलाई 2021 में अफगानिस्तान के ज़िला, कस्बे और बड़े इलाके तेज़ी से तालिबान के कब्जे में जाने लगे। अफगान फौज की हिम्मत बहुत हद तक गैर मुल्की मदद के बगैर जवाब दे चुकी थी। कई जगह बगैर लड़े हथियार डाल दिए गए। बाज़ मकामात पर कबायली माहिदीन ने तालिबान से मुआहिदे कर लिए। जैसे जैसे अमरीकी फौजी अड्डे खाली करते गए, तालिबान इन पर काबिज होते गए। 15 अगस्त 2021 का दिन वो था जब ये जंग अपने गैर मुतवक्के अंजाम को पहुंच गई। तालिबान ने काबुल पर भी बगैर किसी बड़ी मुज़ाहमत के कब्जा कर लिया। सदर अशरफ गनी मुल्क छोड़कर चले गए। And the last manned aircraft is now clearing the airspace above Afghanistan. 20 साल बाद तालिबान एक बार फिर फातिहाना अंदाज में काबुल के सदारती महल में दाखिल हो चुके थे। अमेरिका और इसके इत्तेहादियों को उजलत में अपना सफारती अमला और शहरी अफगानिस्तान से निकालने पड़े। काबुल एयरपोर्ट पर अफरा तफरी के दिलखराश मनाजिर पूरी दुनिया ने देखे जब हजारों खौफजदा अफगान मुल्क छोड़ने के लिए वहां जमा थे। बदकिस्मती से 26 अगस्त को एयरपोर्ट के बाहर एक खुदकुश हमला भी हुआ जिसमें 170 से जायद अफगान शहरी और 13 अमरीकी फौजी हलाक हुए। आखिरकार 30 अगस्त 2021 को आखिरी अमरीकी तैयारा काबुल से उड़ान भरता है और यूं अमरीका की तवील तरीन जंग रस्मी तौर पर ख़त्म हो जाती है। ये जंग जिसे 2 दहाइयों तक दहशतगर्दी के खिलाफ जंग यानी वॉर ऑन टेरर कहा गया, इख्तिताम पजीर हुई, लेकिन अपने पीछे लातादाद सवालात और अनकही कहानियां छोड़ गई। नाज़रीन, ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम सिर्फ एक जंग नहीं थी बल्कि बेशुमार पहलुओं का मजमुआ था। एक तरफ ये दुनिया की सबसे बड़ी फौजी ताकत और इसके इत्तेहादियों की टक्कर थी दुनिया के गरीब तरीन और जंगज़दा मुल्क से। दूसरी तरफ ये एक नज़रियाती जंग भी थी जिसमें शिद्दत पसंदी, मजहबी इंतहा पसंदी और आलमी ताकतों के मुफादात सब गुत्थम गुत्था थे। इस जंग में सियासी बसात भी बिछाई गई और अस्करी शतरंज भी खेली गई। दहशतगर्दी के खिलाफ कवानीन सख्त किए गए। गवांतानामो और बगराम जैसे अकूबत खाने जहां इंसानी हुकूक पामाल होने की खबरें आईं। मीडिया ने कभी इस जंग को इंसाफ और आज़ादी की लड़ाई कहकर पेश किया तो कभी मासूमों पर ढाए जाने वाले जुल्म को बेनकाब भी किया। आलमी सतह पर इब्तिदा में इस जंग के लिए हमदर्दी पाई गई, खुसूसन 9/11 के बाद। मगर वक्त गुजरने के साथ साथ कई मुमालिक और अवाम की राय बदल गई। खुद अमेरिका में भी लोग सवाल उठाने लगे कि अरबों डॉलर और हजारों जानों की कुर्बानी के बावजूद आखिर क्या हासिल हुआ। अमेरिका ने इस जंग में तकरीबन 2.3 खरब डॉलर खर्च किए। इत्तेहादी मुमालिक ने अलग अपना सरमाया झोंका, लेकिन आखिर हासिल क्या हुआ? अलकायदा कमज़ोर ज़रूर हुई, उसामा बिन लादेन मारा गया और अमेरिका पर फिर कोई बड़ा खारजी हमला ना हो सका। ये सब कामयाबियां अपनी जगह, मगर अफगानिस्तान में एक नस्ल ऐसी ज़रूर उभरी जिसने तालिबान के सख्त दौर की बजाय निस्बतन आज़ादी के साए तले होश संभाला। लड़कियों ने स्कूल देखे, मीडिया ने आज़ादी का जायका चखा, शहरियों की ज़िंदगी में कुछ रौनक आई, मगर अफगान अवाम ने इसके बदले बेपनाह दुख भी झीले। इस जंग में बराह रास्त हलाकतों की तादाद अंदाज़न 2,40,000 से तजावुज़ कर गई है, जिनमें बड़ी तादाद में आम अफगान मर्द, औरतें और बच्चे शामिल हैं। लाखों जख्मी और माजूर हुए। एक पूरी नस्ल नफ्सियाती सदमात लेकर बड़ी हुई। करीबन 38 लाख यानी 3.8 मिलियन से जायद अफगान बाशिंदे हिजरत करने पर मजबूर हुए और दुनिया भर के पनाह गुज़ीन कैंपों में जाकर बसे। पाकिस्तान, ईरान और दीगर हमसाया ममालिक ने लाखों मज़ीद मुहाजिरीन का बोझ उठाया। मुआशी तौर पर अफगानिस्तान इस सारे अरसे में बैरूनी इमदाद पर चलता रहा और जब ये इमदाद रुकी तो मईशत फिर बैठ गई। अलगर्ज 20 साल की जंग के असरात हर शोबा ज़िंदगी पर मुरतब हुए। आज जब हम माजी पर नज़र डालते हैं तो तस्वीर काफ़ी पेचीदा नज़र आती है। 2001 में जिस तालिबान हुकूमत को गिराने के लिए जंग शुरू की गई थी, 2021 में वही तालिबान फिर बरसरे इक़्तिदार आ गए। गोया 20 साल बाद कहानी वहीं आ पहुंची जहां से शुरू हुई थी। फ़र्क ये है कि इस दौरान दुनिया बदल चुकी है, अफगानिस्तान बदल चुका है और ख़ुद तालिबान भी शायद कुछ बदले हुए हैं। अमेरिका और इसके इत्तेहादी इस तवील जंग से थक कर वापस पलट गए, मगर दहशतगर्दी अभी भी मुख्तलिफ शक्लों में वहाँ पर मौजूद है। ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम बज़ाहिर अपने इख्तिताम को पहुँच गया, मगर इसके नाम में पोशीदा एंड्यूरिंग फ्रीडम
यानी पायदार आज़ादी का ख्वाब अभी तश्नाए ताबीर है। अफगानिस्तान के अवाम आज भी अमन, आज़ादी और खुशहाली के मुतलाशी हैं। इस जंग ने कुछ आमरों को इत्तेहादी बनाया, कुछ हुकूमतें गिराईं, आलमी ताकतों के रिश्ते आजमाए और मीडिया की आंख से दुनिया भर के घरों में जंग की भयानक तस्वीर पहुंचाई। इसने पाकिस्तान को भी झंझोड़ा, जहां एक तरफ अलकायदा का सफाया करने पर तारीफ मिली तो दूसरी तरफ खुदकुश धमाकों और इंतहा पसंदी की आग में हजारों जानें कुर्बान करनी पड़ी। जबकि इस जंग ने सियासी, अस्करी, मुआशी, समाजी, हालांकि हर मैदान को मुतासिर किया और इंसानी हुकूक से लेकर बैनुल अक़वामी ताल्लुकात पर देर पा असरात छोड़े। आखिर में ये बात करते हैं कि नाज़रीन, आखिर हमें ये कहानी क्या सबक देती है? शायद यही कि जंग चाहे कितनी ही बुलंद इरादों से क्यों ना शुरू की जाए, इसकी कीमत हमेशा मासूमों को ही चुकाना पड़ती है। 20 बरस तक दुनिया की ताकतवर तरीन फौजें दुनिया के कमज़ोर तरीन मुल्क में लड़ती रहीं, मगर फतह उस नज़रिए को ना मिल सकी जिसकी ख्वाहिश थी। अफगान अवाम ने आजमाइशों के पहाड़ झीले, पाकिस्तान ने लहू के दरिया बहाए और अमेरिका ने अपने हज़ारों सपूत खोए और खरबों डॉलर खर्च किए। इस सब के बावजूद तालिबान फिर बरसरे इक़्तिदार हैं और अफगान धरती एक बार फिर गैर यकीनी मुस्तकबिल का सामना कर रही है। ये दास्तान हमें ये सोचने पर मजबूर करती है कि आज़ादी, अमन और खुशहाली के ख्वाब बंदूक और बारूद के ज़रिए नहीं, बल्कि इंसाफ, तालीम और मुज़ाकरात के ज़रिए ही पायदार हकीकत बन सकते हैं। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग ज़रूरी थी या नहीं, तारीख़ इस पर बहस करती रहेगी, मगर इसमें शक नहीं कि ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम की ये चौंका देने वाली दास्तान हमेशा याद दिलाएगी कि जंग का अंजाम चाहे कुछ भी हो, इंसानियत को जो ज़ख्म लगते हैं वो दहाइयों तक नहीं भर पाते। खुदा करे कि आइंदा कोई ऐसी दास्तान दोबारा ना दोहराई जाए और दुनिया में अमनो आश्ती कायम रहे। ये थी ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम की कहानी। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अगर आप पाकिस्तान के मुख्तलिफ फौजी ऑपरेशंस के बारे में जानना चाहते हैं तो ये कुछ लिंक्स आपकी स्क्रीन पर मौजूद हैं, आप इन पर क्लिक करके इनके बारे में जान सकते हैं।